بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری تعالی ہے کذبت قوم نوح للمرسلین نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کو، اللہ اکبر، اللہ کے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ کتنی جرأت ہے، یہ جرأت وہی کر سکتا ہے جس کو علم نہیں ہے۔ علم والا کبھی جرأت نہیں کر سکتا۔ جس کو پتہ ہے میرا رب اللہ ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں، میرے اللہ کی باتیں سنا، میرے اللہ کی باتیں سنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کھانا تقسیم کر رہے تھے، تفسیر روح البیان میں حضرت سید اسماعیل حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، سامنے ٹیلے پر ایک بندہ پڑھ رہا تھا سبوح قدوس سبوح قدوس، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام چھوڑ دیا جو کر رہے تھے، اس کے پاس چلے گئے، کہنے یار میرے رب کا نام تو لے، کیا تو نام لے رہے ہیں، واہ واہ، میرے دل کو سکون آ رہا ہے، میرے خالق و مالک کا تو نام لے رہا ہے، ذرا لینا نام۔ اس نے اتنی لے کے ساتھ اور ردم کے ساتھ اور محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ پڑھا سبوح قدوس سبوح قدوس۔ ابراہیم علیہ السلام ذوق لے رہے ہیں، تو کچھ دیر بیان کرنے کے بعد نام اللہ کا لینے کو کہنا ہے یار ابراہیم علیہ السلام کچھ دو بھی نا مجھے، کچھ دو نا مجھے، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، کتنا پیارا نام ہے، یہ کیا لینا ہے؟ کہنا جتنے اونٹ ہیں نا تمہارے پاس سارے مجھے دے دو، جتنے اونٹ سب دے دو۔ فرمایا اونٹ لے لو، میرے رب کا نام پکار، سارے اونٹ دے دیے، اور سبوح قدوس سبوح قدوس پکارنے لگا، اور آپ اللہ کے ذکر میں ڈوبے ہوئے سن کے ذوق لے رہے ہیں۔ کچھ دیر کے وہ کہنے لگا حضرت صاحب کچھ اور بھی عنایت فرماؤ، یہ کیا لینا ہے؟ کہا حضور ساری گائیاں جو آپ کے پاس ہے دے دو، گائیں دے دو، وہاں جاؤ لے لو گائیں۔ پھر پڑھتا رہا سبوح قدوس سبوح قدوس۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد کہتا ہے حضور کچھ اور بھی عنایت فرمائیں، یہ کیا لینا ہے؟ کہا حضور ساری بکریاں مجھے دے دو، تو جاؤ بکریاں دے دو۔ پھر پڑھا سبوح قدوس سبوح قدوس۔ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے حضور کچھ اور بھی دو، یہ کیا لینا ہے؟ کہ جتنی آپ کی بلڈنگیں مکانات جو جائے سب مجھے دے دو، کہا لے لو۔ پھر بس سبوح قدوس سبوح قدوس، کہتے کچھ اور دے دو، کہا جو تھا تیرے تجھے دے دیا، میرے رب کا نام پکار، جو کہے گا اور دے دیں گے۔ کہا دو نہ، پھر کہتے میری جان لے لو۔ ہم وقت نہیں دیتے، وہ جان دیتے ہیں، ہم وقت نہیں دیتے، وہ جان دے رہے ہیں۔ نبی اللہ جب انہوں نے کہا میری جان لے لو، تو اللہ فرمانے لگا ہے میرے بندے سنا میرا خلیل کیسا ہے، اسے کہتے ہیں خلیل جو سب کچھ میرے نام پر لٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں لٹا دی اللہ کے نام پر،
اور لوگوں نے کیا کیا؟ کذبت، جھٹلایا ان کو، کذبت، جھٹلا دیا۔ لیکن آگے سے انہوں نے کیا خوب بات فرمائی، اللہ فرماتا ہے انہوں نے جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہ ان سے ان کے ہم قوم نوح علیہ السلام نے کہا تم ڈرتے نہیں اللہ سے، تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اور سورت ہود میں آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلَ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، ان کا کام قوم کے لیے تھا، وہ قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ لیکن ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام سے شان دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا، بشیر و نذیر ہے آپ، اور آپ نے خود فرمایا بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں پوری انسانی کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، میں ہی کافی ہوں، اب کسی نبی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آپ کے آنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، دجال و لعین ہے۔ اور ہمارے امام جو فقہ کے امام اعظم ہیں، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے بھی جو امام ہیں، جنہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام الائمہ کہتے ہیں، کاشف الغمہ کہتے ہیں، سراج الامہ کہتے ہیں، جنہیں امام اعظم کہتے ہیں، فقہ کے اماموں کے سب سے بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں نا وہ تو ہے ہی کافر، مرتد، خارج ہے، لیکن جو اس سے دلیل مانگے گا، تیرے نبیوں نے کی دلیل کیا ہے، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہوگا۔ بھی دلیل تو تب مانگو جب کوئی نبی آنا ہے۔ آپ نے جب فرما دیا کہ میں سب کے لیے کافی ہوں، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا ناقب، میں سب سے آخر میں آیا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، انا حاشر، مجھ پر ساری دنیا جمع کی جائے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی کی طرف نبی کی شان کے ساتھ آئے تھے۔ نوح علیہ السلام الی قومہ، اپنی قوم کے پاس آئے، اور اللہ تعالیٰ کی بات بڑی ٹیکنیکل ہوتی ہے، تمام نبی انہوں نے الی قومہ ان کے لیے فرمایا، ارسلنا فلاں الی قومہ، فلاں نبی کو میں نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، لیکن عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کے لیے الی قومہ نہیں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الی قومہ نہیں فرمایا، کیونکہ وہ ان کی قوم میں سے نہیں تھے، قوم میں ہونے کے لیے باپ کو ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں تو آپ کی قوم کیا ہے؟ قوم تو باپ سے چلتی ہے، قبیلہ باپ سے چلتا ہے، ان کا تو باپ تھا ہی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے جب فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ يَا مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، انہوں نے یا بنی اسرائیل کہہ کے بات کی، یا قوم نہیں کہا، اے میری قوم، اے میری قوم تب کہتے جو ان کی نسل سے کسی باپ دادے سے ہوتے، وہ تو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو آپ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا، انا ارسلنا، اللہ فرماتے ہم نے آپ کو بھیجا، اور بعثت الی الناس کافہ، میں بھیجا گیا ہوں پورے انسانوں کی طرف۔ اور انہوں نے پیغام کیا دیا، اول جو آئے دنیا میں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ ان کا پیغام تھا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا یہی پیغام تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا تم یہ ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟
انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوں، امانت دار ہوں، امین ہوں، دیانت والا ہوں، امانت والا ہوں، سچا ہوں، جو بات کرتا ہوں دیانت سے کرتا ہوں، اللہ کا پیغام امین بن کر سنا رہا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، جیسا اس نے کہا ہے ویسا بیان تمہیں دے رہا ہوں، اس لیے تم پتہ کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور اطاعت میری کرو، بندگی اللہ کی، اطاعت میری، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، فرمانبرداری میری کرو۔ انہوں نے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، سنو میری قوم، میں ڈرتا ہوں اس دن سے، وہ دن جس دن بڑا مصیبت والا عذاب آئے، عذاب یوم علیم، وہ مصیبتوں سے بھرا ہوا جو دن ہے، اس کے عذاب سے میں تمہارے لیے انی خاف ڈرتا ہوں۔ تو اللہ کو ایک مان لو بچ جاؤ گے، کتنی خیر خواہی ہے، کتنی خیر خواہی ہے کہ نبی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ مان لو بچ جاؤ گے۔ جب انسان دین سیکھ لیتا ہے تو بچ جاتا ہے، پھر وہ کام جو کرتا ہے صحیح سے ہوتے ہیں، اس کے صحیح سے کام کرتا ہے، الٹے پلٹے کام نہیں کرتا، نماز پڑھے گا صحیح، روزہ رکھے گا صحیح، یہ کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، تو پھر پتہ رکھنا چاہیے تھا نا۔ میں سب کچھ سیکھتا ہوں، دکان سیکھتا ہوں، کاروبار سیکھتا ہوں، فیکٹری سیکھتا ہوں، کارخانہ سیکھتا ہوں، جی جو بھی میرا مشن ہے سارا سیکھتا ہوں، تو یہ مشن تو قبر میں نہیں جائیں گے نا، قبر میں دین جائے گا، اس کو بھی تو سیکھنا چاہیے نا۔ یہ کسی پر احسان نہیں ہے، اپنے اوپر احسان ہے۔ اگر میں سیکھ لیتا ہوں تو مجھ پر اپنے اوپر احسان ہے کہ میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ مجھے بہت وہ راستہ صحیح نہیں ہے تو مجھے کو بتا رہا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، ادھر نہ جاؤ ادھر جاؤ، تو میرا فائدہ ہے نا، تو فائدے والے کام کرنے چاہیے۔ اچھے عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو ایسا کاروبار کرتے ہیں جس میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے، جس میں پروفٹ ہی نہیں ہے، ڈیڈ آئٹم ہے، اس کا تو کوئی کاروبار کرتے ہی نہیں ہے، دکان ہی بھری رہتی ہے، اس کے بکتے کچھ نہیں ہے۔ جو مال بکنے والا ہوتا ہے، منافع والا ہوتا ہے، وہ کاروبار اچھا ہوتا ہے۔ ایسی دین میں، دنیا میں سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہماری دنیا بھی دینی ہے، ہماری دنیا بھی دینی ہے۔ کہ یار نہیں کوئی دنیا داری بھی ہونی چاہیے، وہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا داری ہونی چاہیے مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہونی چاہیے، یہ دنیا تو نہیں ہے، یہ تو نقصان ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو بہترین ہے وہ اچھی دنیا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت وہ جو اچھی آخرت ہے، اور اچھی اور آخرت کب بنے گی؟ جب ہم اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کے فرمانبردار ہوں گے۔ یاد رکھیں ہمارا ہر کام عبادت ہے، جو بھی ہمارے کام ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، جی کنگھی کرتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی بیاہ سب عبادت ہے، یقین جانا۔ لیکن کب؟ جب ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر کریں گے، اور نقش قدم پر چلنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ کبھی نہ کسی کو کہا کرو میرے پیارے بھائیو ہمیں سب کچھ آتا ہے، سب کچھ آتا ہوتا تو اور سیکھ لیتے۔ ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام و تحیت و ثنا، انہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جی قرآن پاک کیا کتاب ہے، خدا کی قسم کبھی اس کو ہم آنکھیں کھول کے پڑھیں تو بہت کچھ ہمیں سکھاتی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، سورۃ طٰہٰ، یہ 20 نمبر سورت ہے، آیت مبارک نمبر 114، کسی سے پوچھ لو، اور یہ اپنی دل کی تسکین کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا علم ہے، کسی سے پوچھ لو، جس کو
جس کا ذہن و ضمیر پاک صاف ستھرا ہے، جو نبی اللہ کو نبی اللہ علیہ السلام مانتا ہے، سب نبیوں کو سردار مانتا ہے۔ کونسلر کو محلے کا علم ہوتا ہے، ناظم کو علاقے کا علم ہوتا ہے، گورنر کو صوبے کا علم ہوتا ہے، صدر کو سارے پاکستان کا علم ہوتا ہے، وزیر اعظم کو پوری دنیا کا علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اعظم ہے نا۔ تو جتنی اس کی عہدہ ہوتا ہے اس کا علم ہونا چاہیے، پھر اس عہدے کے لائق ہے۔ انبیاء تھے محلوں کے نبی، شہروں میں بستیوں کے نبی، ان کے مطابق ان کا علم تھا۔ ہمارے آقا ہیں سارے جہانوں کے نبی، تو ان کے مطابق ان کا علم تھا۔ لیکن سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے پیارے نبی علیہ السلام، آپ مجھے عرض کرو نا کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا علم ہے، خدا کی قسم پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو گن نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، اتنا علم اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا ہے۔ لیکن پھر اللہ فرماتا ہے محبوب میری جناب میں کہیے، عرض کیجئے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ مجھے تو آتے کچھ نہیں ہے تو میں پھر علم سننے سے بھاگتا ہوں، کیوں؟ مجھے تو سیکھنا چاہیے۔ مجھے ربی جلنی نہیں آتی پڑھنی، مجھے ربی جعلنی نہیں پڑھنی آتی، تو پھر مجھے سیکھنا چاہیے نا۔ ناراض تو نہیں ہونا چاہیے، غصہ تو نہیں کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ کوئی مجھے کہے نا کہ آؤ جی کہ 2-4-10 منٹ بیٹھ جاؤ دین کے، جناب بڑی مہربانی آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بیٹھتے ہیں جناب، عرب کی باتیں سنیے نا، دین کی بات سنیے، تو وہ لمحہ اور گھڑی 2 گھنٹے کی عبادت سے اعلیٰ، 2 گھنٹے کی عبادت سے اعلیٰ، 100 گھنٹے کی عبادت سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اس میں اس نے دین سیکھا ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علم والے کو عبادت گزار پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ مضمون انشاءاللہ چلے گا، اس میں یہاں تک بات ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ وأطیعون، ڈرو اللہ سے اور اطاعت میری کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا خوف و ڈر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے آقا اور مولا علیہ السلام کی نور بھری محبت بھری پیاری پیاری وہ باتیں جن کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کیا، انہیں سیکھنے کی توفیق دے، اور پھر سیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو سنانے کی توفیق دے، تاکہ وہ بھی سیکھ کر ان کی زندگی میں نور پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔